کچھ دنوں سے علی کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اچھا بھلا تھا۔ ایک دن ٹی وی خبریں لگی ہوئی تھی اور وہ بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ ہو نہ ہو ٹی وی پر کوئی خبر ایسی آئی ہے جس نے علی کے ذہن پر اثر کیا ہے۔ جاوید صاحب کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی تیز سے آیا تھا۔ انہوں نے فوراً اہلیہ سے اظہار کیا تو وہ بھی یکدم متفق ہو گئی۔ ہاں واقعی اس وقت سے وہ پریشان ہے۔ میرے ایک دوست ماہر نفسیات ہیں، خصوصاً بچوں کے مسائل کے ماہر ہیں۔ میرا خیال ہے ان سے بات کروں۔ جاوید صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ علی کے ذہن پر برا اثر نہ پڑے، 7ویں جماعت میں ہے، کافی سمجھدار ہے، دیکھ لیجئے گا۔ جاوید صاحب نے اپنی اہلیہ کی تشویش کو محسوس کر لیا، مگر وہ علی کو اپنے دوست سے ملوانے کے بہانے لے گیا۔ اپنے دوست سے سارا ماحول پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے غیر محسوس طریقے سے اس کے مسئلے پر بات کی اور جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہے، مگر اپنی پریشانی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر نے اس صورتحال سے جاوید صاحب کو آگاہ کر دیا اور مشورہ دیا کہ اس کا کوئی دوست ہے تو اس سے مدد لیں۔ علی کا سب سے بہترین دوست سلیم تھا، مگر اس سے کیسے بات کی جائے یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے علی کو پریشانی ہو۔ علی اب گمسم رہنے لگا تھا، اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنی امی کو غور سے دیکھتا رہتا، وہ اس کی جانب دیکھتی تو وہ دوسری جانب دیکھنے لگتا۔ ایک دن جاوید صاحب اسے اس کی پسندیدہ آئس کریم شاپ پر لے گئے اور باتوں باتوں میں کہا کہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو بتائے تاکہ میں اس کی الجھن کی دور کر سکوں، مگر اس نے انکار کر دیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ علی کی امی نے غور کیا تو ایک بات عجیب لگی کہ جب باورچی خانے میں کچھ پکاتی ہیں تو علی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈاکٹر کو بتائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچ کر پچھلے دنوں کی خبریں انٹرنیٹ سے نکال کر سنی، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ علی آج اٹھا تو بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی پریشان کن مسئلے سے باہر آ گیا ہو۔ آج اس نے پھر بھرپور ناشتہ کیا۔ جاوید صاحب دوڑ لگانے گئے ہوئے تھے، وہ بھی لوٹ آئے۔ تب علی صاحب کو مخاطب کیا، پپا میں اگر مما کو ایک تحفہ دوں تو آپ انہیں لینے دیں گے؟ جاوید صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولے ہاں۔ اس کی امی بھی قریب بیٹھ گئی۔ علی امی کی طرف مڑ کر بولا، اور امی اگر میں کچن میں ایک کھونٹی لگا دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں، مگر کیوں؟ وہ فوراً بولی، آئیے پہلے کھونٹی لگاتے ہیں۔ علی نے اپنی جیب سے ایک کھونٹی نکالی، پھر تھوڑی لینے اسٹور میں چلا گیا۔ جاوید صاحب اور ان کی اہلیہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے وہ لوٹ آیا۔ تینوں اکٹھے ہو کر باورچی خانے پہنچے۔ جاوید صاحب نے علی کی بتائی ہوئی جگہ پر کھونٹی لگا دی۔ علی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ امی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جاوید صاحب خاموش سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی نے سر ہلایا اور بولا، پہلے میں آپ کو تحفہ دے لوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، ایک لفافہ لا کر اپنی امی کو دیا۔ لفافہ کھولا تو اس کے اندر سے چھوٹا سا دوپٹہ برآمد ہوا۔ وہ ہنس پڑی کیونکہ وہ دوپٹہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کو میں اوڑھ، یہ چھوٹا نہیں اگر انہوں نے پوچھ لیا۔ علی مسکرایا اور بولا، آپ اسے ضرور اوڑھیں، مگر اس وقت جب آپ چولہے کے آگے کام کر رہی ہوں تب آپ کا بڑا دوپٹہ یا چادر اس کھونٹی پر ٹنگی رہے گی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ جاوید صاحب نے الجھن امیز انداز میں پوچھا۔ اسے یہ ہوگا کہ مما کو کچن میں کبھی آگ لگنے کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ علی نے جذباتی لہجے میں کہا، گھروں میں آگ لگنے سے کتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کی وجہ یہی دوپٹہ ہوتا ہے۔ اب ایک کھونٹی لگا دی ہے،
یہ چھوٹا دوپٹہ وہاں ہر وقت رہے گا۔ جب آپ کھانا بنا رہی ہوں گی تو اپنا دوپٹہ وہاں رکھ کر یہ دوپٹہ اوڑھ لیں۔ اب انہیں یاد آ گیا کہ اس دن کی ایک عورت کے جل جانے کی خبر ٹی وی پر دکھائی گئی تھی۔ اب علی کا مسئلہ واضح ہو گیا تھا اور اس نے خود اس کا حل نکال لیا تھا۔ آج کے بچے تو ایسے ہی حساس ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ جاوید صاحب نے تعریفی نظروں سے اپنے کی بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بچہ اپنی ماں کو اس سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ نہیں دے سکتا۔ امی نے علی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ جاوید صاحب یہ انداز میں بولے اور پھر مسکرانے لگے۔